بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. میں اس قدر لے جانے کے لیے معافی چاہتا ہوں. 2 مہینے کے بعد چونکہ آیا لاہور تو روٹین میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی. وہ کوئی جواز نہیں ہے میرے لیٹ ہونے کا. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن نیکسٹ سنڈے سے انشاءاللہ پھر ریگولر ہو جائیں گے ہم لوگ. تیسرا آپ کا سوال ہے کہ how human life is influenced by external planets, stars, moon, light. Does it human behavior as well? How to use that influence? ایک چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جو بیکار ہو، ناکارہ ہو یا بغیر کسی جواز کے ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں کو سمجھ نہ پائیں. پلانٹس اور اسٹارز اگر ہم انہیں بطور سائنس کے ڈسکس کریں تو ان کے انفلوئنسز موجود ہیں انسانی زندگی پہ. ان کا اثر پڑتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چاند ڈائریکٹلی ہمارے باڈی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. انسان خواتین کی جو ریپروڈکشن سائیکلز ہیں وہ براہ راست منسلک ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے. انسان کے بلڈ پریشر پر چاند کا بڑھنا گھٹنا اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے پلانٹس بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں میں یقین نہیں رکھ سکتے. ہمیں نہیں رکھنا چاہیے یقین، اس لیے کہ ایک مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. یہ صرف رب ہے جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے. ہر چیز وہیں سے ہوتی ہے. لیکن اس کا اثر ہمارے اثرات پر، ہماری عادات پر پڑتا ضرور ہے. جہاں تک آپ کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ اس کو ہم اپنے فیور میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، میرے خیال میں جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان قصوں میں آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایک چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بیہیویئرس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر لیں تو تمام چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ہم اس پر نظر رکھیں جو سب میں اعلیٰ ترین چیز ہے، جس میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ہم سنت پر عمل کر کے رب کے قریب چلے جاتے ہیں. اور جب رب کی قربت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو پھر زندگی اسے نہیں گزارتی بلکہ وہ زندگی کو گزارنے لگتا ہے. جب ہم ستاروں کی اور پلانٹس کی چال اور اس کے
انفلوئنسز کے محتاج ہو جاتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر زندگی ہمیں گزارتی ہے، ہم زندگی کو نہیں گزارتے، محتاجی آتی ہے۔ رب کی قربت حاصل ہو جانے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے اور ہم زندگی کو گزارنے لگتے ہیں۔ یہ انسان نے جلدی میں لکھا تو یہ ورڈ میں نہیں پڑھ پا رہا، ہاؤ گڈ affect the human body and lifespan. یہ ایک ورڈ انہوں نے how good deeds affect the human body and lifespan. Is there any scientific reason? بہت سمپل بات ہے، انسان کی زندگی کو لمبا کیا چیز کرتی ہے، اور انسانی زندگی کس طرح سے کمفرٹیبل ہوتی ہے، یہ تو جو اپلائڈ سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں پڑھتے ہیں، اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ یہ خوشی ہے جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے، صحت مند رکھتی ہے۔ ہیپینس ایک ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں ملتی ہے، دینے سے ملتی ہے۔ جب انسان دوسروں کو دینے لگتا ہے، اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ریئل ہیپینس ہوتی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے مراد صرف میٹریل چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کوئی مانیٹری فائدہ دیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ دینے سے میری مراد یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جینے لگتے ہیں، اگر میں خود بہت غم میں بیٹھا ہوں، تکلیف میں بیٹھا ہوں، اور میرے پاس کوئی آدمی آ جاتا ہے جو تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، کسی اذیت سے گزر رہا ہے، ایگنی میں ہے، تو میں اگر اپنے دکھ اور اپنا غم بھلا کے اس آدمی کی دلجوئی کر دوں اور یہ عادت بنا لوں کہ میں میرے پاس جو آدمی بھی آئے میں اس کی دلجوئی کر کے بھیجوں، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ لوگ روتے ہوئے میرے پاس آئیں اور ہنستے ہوئے چہرے سے واپس چلے جائیں، یہ سب سے بڑا دینا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دینے سے خوشی ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو اہل تشریح علماء ہیں، یہ مجلس اعلیٰ ہوتی ہے تو مجلس کی شروع میں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ آیات کا، تو جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں وہ سم اور ادر مجھے بہت بھاتا ہے۔ تو محرم میں جو ہی مجھے فرصت ہو تو میں ٹی وی چینلز گھماتا رہتا ہوں کہ کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو تو میں وہ تلاوت سنوں ان سے۔
جھٹکے دار آواز سے پڑھتے ہیں، بہت ہی اچھی لگتی ہے. اس کا ترجمہ بھی بعد میں بیان کرتے ہیں. 2-3 سال پہلے میں اسی طرح چینل 10 محرم کی رات کو بیٹھا گھما رہا تھا، تو اس جگہ شام غریبہ شروع ہو رہی تھی. تو وہاں جو عالم صاحب تلاوت کر رہے تھے میں سنتا رہا بڑے غور سے. خود بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تمام صورتیں تمام آیات ہم پڑھتے ہیں. ان آیات کو زندگی میں معلوم نہیں کتنی بار پڑھا ہوگا میں نے، لیکن کبھی ادھر دھیان نہیں دیا. تو ان عالم صاحب نے تلاوت کی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کر رہے تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ لوگ جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنا کھانا دے دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے کہ جنت میں انہیں ایک حوض عطا ہوگا پیاس بجھانے کو. لیکن وہ حوض ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو وہاں چل کر جانا پڑے، بلکہ ایسے شخص کی پیاس بجھانے کے لیے وہ حوض خود چلا آئے گا. باقی تو اپنے مسئلے کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، اس سے تو ہمیں نہیں. لیکن یہ ایک پہلو ہے کہ دے دے گا، یہ بھی دینا ہے کہ انسان خود فاقے سے ہے اور کہیں سے روٹی میسر آ گئی اور وہ کسی اور شخص کو دے دی جو بھوکا ہے، تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے. تو جب ہم لینے کے بجائے دیتے ہیں دوسروں تو اس سے جو خوشی ہوتی ہے اس سے انسان کی زندگی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. زندگی تو مقرر ہے، رب نے مقرر کی ہے. ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ زندگی بڑھ جاتی ہے، وہ محاورتاً ہے، ورنہ تو ایمان یہی ہے ہمارا کہ ہماری ایک ایک سانس مقرر ہے. اور یہ صرف رب جانتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا زندہ رہے گا. لیکن محاورتاً اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے. دراصل یہ بات کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی آف لائف امپروو کر جاتی ہے. تو جو اچھے عمل ہیں ہمارے، جیسے انسان نے پوچھا ہے، ان اچھے اعمال کے نتیجے میں ہمیں ریئل ہیپینس ملتی ہے، حقیقی خوشی ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ ایک شخص آپ کو برا بھلا کہے سارے محفل اور آپ صرف مسکرا دیں، جواب نہ دیں، جب وہ جانے لگے تو اٹھ کے اس کا جوتا سیدھا کر دیں اور اس سے بڑی خوشی سے ہاتھ ملائیے. آپ اس کے چہرے پر نظر ڈالیے اور شیشے میں اپنے چہرے پر نظر ڈالیے تو وہ شخص، اس کے چہرے پر دکھ، اندر کی اذیت چہرے پر اس کے نظر آ رہی ہوگی. اور آپ جس کو اس نے برا بھلا کہا اور آپ مسکرا دیے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی، آپ کو دکھائی دے گی. اپنے چہرے کو دیکھیے. جب ہماری سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے، اس پازیٹو سوچ کے نتیجے میں ہمارے اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں. وہ خوشی مستقل اندر ہمارے رہنے لگتی ہے. ہم جب کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور کھلتا ہے. وہ اصل میں اس کی اندر کی نیکی سے حاصل ہونے والی خوشی ہے جس سے اس کا چہرہ دمک رہا ہے. تو اس طرح سے یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ میں اس کا رہا ہوں کہ جب ہم پازیٹو ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے اعمال میں، اپنے کام میں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اس سے ہماری زندگی کی کوالٹی امپروو کرتی چلی جاتی ہے. معاف کر دینے پہ رب تعالیٰ نے اسی لیے اتنا زور دیا جہاں اس نے ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دی. اسی آیت میں یہ فرما دیا کہ رب معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جب ہم دوسرے کو اس کے بغیر معذرت کیے معاف کر دینے کا وتیرہ اپنا لیتے ہیں, کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں, کچھ بھی کرتا رہے. میں ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں, آفیشل ڈیوٹیز کی بات نہیں. ہم ذاتی زندگی میں جب یہ رویے رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں, معاف کر دینا, اور معاف کے بغیر کہے, یہ نہیں کہ میں اگر اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ کبھی کسی کو معاف کر سکوں تو میں یہ کہہ دوں کہ جو اب میں نے تمہیں معاف کیا. نیکی تو ہے, اچھا سلوک تو ہے, لیکن اس میں ظرف ظاہر نہیں ہوتا ہے انسان کا. جو باظرف لوگ ہیں وہ دوسروں کا احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی. دادا صاحب نے ایک بات جو فرمائی تھی کہ تم دوسروں کی خدمت کچھ اس طرح سے کرو کہ تم سے خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے. یہ انسانی ظرف کی بہت اعلیٰ ترین مثال ہے. ہم لوگ جاتے ہیں مزاروں پر, ہم نیک لوگوں سے ملتے ہیں. ان لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے سیکھ لیں, ان کے وتیروں سے سیکھیں کہ زندگی میں کیا رویے رکھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس کو کاپی کر لیں تو خود ہمیں فائدہ ہونے لگتا ہے. ان کا چھٹا سوال ایسا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ڈونٹ ریڈ اٹ الاؤڈ. میں ان کی خواہش کے احترام میں اس سوال کو نہیں پڑھوں گا, صرف اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کے یہ بہتری کا سامان پیدا کرے. میں ہمیشہ یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو فروئی معاملات ہیں ان پر میں گفتگو کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں. صرف اس کے پیچھے ایک تھنکنگ ہے کہ رب کا فرمانا یہ ہے کہ تو غیر مسلموں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے عقائد کا احترام کرو, ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرو, ان کی جن کتابوں کو وہ مقدس مانتے ہیں ان کا احترام کرو. تو ہم آپس میں تو پھر مسلمان بھائی ہیں سبھی, ایک دوسرے کے خیالات کا, ایک دوسرے کے مسلک کا احترام ہمیں پوری شدت سے کرنا چاہیے. میں صرف اسی جذبے سے عرض کیا کرتا ہوں کہ سب فروئی معاملات ہم یہاں ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. یہاں یہ جن صاحب کے اتباع میں یہ سلسلہ چل رہا ہے, بہت عظیم آدمی تھے سید یعقوب علی شاہ صاحب, وہاں ہر ایک کے لیے بھلائی تھی. تو اتنے عظیم انسان اور اتنے بڑے فقیر
کی جگہ پر ہم ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھ جائے. اس لیے میں انصاف کے پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہا، نہ میں سوال کو پڑھ رہا ہوں. لیکن کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کے دربار پر لوگ جمعرات کو زیادہ حاضری دیتے ہیں. جمعرات کی دن کی کوئی خاص وجہ اور کس وقت تک حاضری دینی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کی دلیل ہم قرآن اور حدیث سے نہیں دے سکتے. وہ ہیئر اینڈ سے پر چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، روایت اور رسم کے تحت چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. کہا یہی جاتا ہے کہ جمعرات کے دن، جمعرات کی شام کو روحوں کا، نیک روحیں وہ آتی ہیں اپنے مسکن پر جہاں دفن کیا گیا تھا، وہاں رابطہ ہوتا ہے. تو اسی ایک روایت کے تحت مزاروں پر لوگ جمعرات کی شام کو جاتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان کی ہمارا مسلک یہی ہونا چاہیے کہ سبھی دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس نسبت سے سبھی دن مبارک ہیں. البتہ جمعے کے دن دنوں پر سردار کی حیثیت حاصل ہے. ہم داتا صاحب کی مزار مبارک پر جانا چاہتے ہیں. کسی دن بھی ہم چلے جائیں. ہمیں فاتحہ پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام تلاوت کرنا ہے، وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کا ثواب ہم داتا صاحب کی روح کو بخش سکتے ہیں. اس میں وقت کی پابندی اور وقت کی قید نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کر لیا جائے. اگر ہم ان باریک باتوں سے دور رہ کے بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتوں کو پہلے درست کر لیں تو پھر چھوٹی باریک باتوں پر خود ہی ہم چل جائیں گے، اس کے بارے میں کیئرفل ہو جائیں گے. میرا تو عرض کرنا آپ سے یہی ہے کہ جب چاہے چل جائیے داتا صاحب کے دربار پہ، وہاں جا کے فاتح خوانی کیجیے، اللہ کے حضور اپنی اس تلاوت کلام پاک کو بطور نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس کا ثواب جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی روح کو بخش دے. اس سے وہ ثواب داتا صاحب کی روح کو تو ضرور دیا جائے گا، لیکن چونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود اس کا ثواب ہمیں بھی مل جاتا ہے. اور اللہ کے حضور ہم دعا کریں، یا اللہ جس طرح تیرے یہ نیک بندے تھے تو نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، ہم پر بھی مہربانی فرما، ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ یعقوب شاہ صاحب کے دربار پر حاضری دیں تو کس دن؟ آپ کسی دن بھی جائیے، کسی وقت بھی جائیے جب فرصت مل جائے، اور جا کے فاتحہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیں کہ پچھلے دنوں جو وائلیشن کی ہوئی، کیوس تھا ملک میں، توڑ پھوڑ کی نقصان ہوا، وہ جو کسی شخص نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو ہمیں کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ یہ انسٹیڈ آف توڑ پھوڑ یا چیزیں، ہاؤ وی شوڈ بہیو.
ٹھیک ہے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، بٹ ہاؤ وی کین بی ڈسپلن. پہلی بات تو یہ کہ طے ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا موت ہے. یہ بات طے ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ایمان کا بنیادی جزو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں اور محترم ہیں. یہ طے ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں. اب یہ رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اس کی سزا تو طے ہے. لیکن یہاں صرف ایک فرق آ جائے گا کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایسا ملک جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اسلامی ملک میں جو حکومت ہے وہ بھی اسلامی ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی نان مسلم ہمارا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا. تو حکومت بھی اسلامی ہے. تو ایسے معاملات حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے. ہم پر بحیثیت امتی کے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو ہم امیڈیٹلی ایسے بدبخت کو ہم حکومت کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اس کو سزا دے. توڑ پھوڑ یا وائلنس سبھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے ہی کا نقصان کر رہے ہوں گے. وہ کوئی شاید اتنا زیادہ مناسب نہ ہو بات، لیکن ایسے شخص کی سزا موت کی ہے. لیکن وہ ایکسرسائز کرے گی حکومت. جناب السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اس سوال میں تھوڑی سی وضاحت طلب تھی. کیا غیر مسلم کے اوپر بھی یہی سزا اطلاق ہوتی جیسے مسلمانوں کے اوپر یہ سزا اطلاق ہو؟ سزا موت ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سب کے لیے ہے. مسلمان تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا کہ مسلمان کی تو ایمان کا بنیادی جزو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، محترم ہیں، اپنی مال سے زیادہ عزیز اور محترم ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز اور محترم ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز اور محترم ہیں. تو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی گستاخی کر جائے. تو عام طور پر گستاخی ہوتی ہی ان بدبختوں کی طرف سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے نہیں. انڈیا سے کسی صاحب نے یہ شعر بھیجا ہے، آپ بہت دور ہو نظروں کی حدوں سے، لیکن
ہر پل آپ کی محبت کی فریاد کرتے ہیں. بھلا بیٹھے ہیں اب تو خود کو بھی، اتنا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے بھائی. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہر وقت ہی دھیان اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو تو کیا اس وقت ہمارے شیخ کی توجہ بھی ہم پر ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے. اس کی دو پہلو بنیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، ٹیلیپیتھی. تو ٹیلیپیتھی کے ذریعے سے جس شخص کی طرف ہم متوجہ رہتے ہیں اس تک گھنٹی ضرور بجتی ہے اور اس کی توجہ اس آدمی کی طرف ہوتی ہے جو اسے یاد کر رہا ہوتا. یہ تو ایک بات ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ روحانیت کی راہ میں یہ چیز ہے کہ جب ہم ہر وقت اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو ہمیں ان کی تمام باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اور جب ہم ان کے فرمودات یاد آتے رہتے ہیں تو پھر ہم اس میں عمل بھی کرتے ہیں. تو یوں ہمارا روحانی سفر جاری رہتا ہے جس کا ادراک عام طور پہ ہمیں ہوتا نہیں ہے. اتنا غیر محسوس ہے پروسیس، لیکن وہ جاری رہتا ہے. اور یہ بہت مبارک چیز ہے کہ کسی بھی شخص کی توجہ اس کے اپنے شیخ کی طرف رہے. ہر وقت روحانی راہ بڑی تیزی سے وہ طے کرتا ہے. یہ اگلی بات چونکہ آپ کی ذاتی ہے تو میں اسے پڑھ بالکل نہیں رہا، لیکن میری صرف دل سے دعا ہے اللہ کے حضور کے پروردگار اپنے قادر مطلق ہونے کے صدقے، رحیم و کریم ہونے کے صدقے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ پہ کرم فرما دے، اور جس کیفیت بیان آپ نے کیا ہے اللہ اس سے آپ کو نجات دلا دے. آمین. ان کی ایک آگے ریکویسٹ ہے. پاکستان میں جیسے ولی اللہ سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دعا لینے دم کے لیے خواتین بھی جا پاتی ہیں، علم حاصل کر سکتی ہیں، ایسے میں نے اب تک یہاں انڈیا میں نہیں دیکھا. یہاں علم کے نور کی بہت کمی ہے. آپ سے التجا ہے کہ آپ یہاں بھی دعا کریے، 2 دن انڈیا میں رہیں تاکہ یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے دعا اور دم کرا کے شفا حاصل کر سکے. پلیز میرے رب کی اجازت لے کر انڈیا میں بھی یہاں کے لوگوں کے لیے آ جائیے، ہم یہاں آپ کا انتظام کر دیں گے. سب دیکھیے، میں ضرور انڈیا میں حاضر ہوں گا. میرا تعلق جس روحانی سلسلے سے ہے تو ہمارے تو مرشد اعلیٰ وہیں آرام فرما رہے ہیں اجمیر شریف میں. پھر جناب حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء وہاں ہیں، میرے دادا مرشد روڑکی میں ہیں جناب سرکار سید ضیاء الدین علی احمد صابر صاحب.
یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر اللہ مجھے توفیق دے دے. پہلے بھی گیا ہوں کئی بار پھر مجھے اللہ لے جائے تو میں کوشش کروں گا کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں میں یہ انتظام کروں کہ آپ سب رات تک. یہ چیز بہت سے لوگوں نے پہلے بھی انڈیا سے کہی ہے مجھے کہ آپ تک اطلاع مل جائے کہ میں وہاں ہوں, آپ تشریف لے آئیے. میرے لیے باعث فخر ہوگی یہ بات کہ میں انڈیا میں رہنے والے بہن بھائیوں سے لیے کچھ کر سکوں. جہاں تک انتظام کی بات ہے, بی اللہ آپ کو جزا دے, انتظام کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ ابھی تک مجھے ہمت دی ہوئی ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتا رہوں. وہ انتظام اللہ تعالیٰ میرا خود کر دے گا. میں کماتا ہوں, اس کے لیے بہت شکریہ اس آفر کے لیے آپ کا, میں مشکور ہوں. انتظام میں خود کر لوں گا. یہ دعا کیجیے کہ پروردگار مجھے انڈیا لے جائے. انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو کچھ پڑھتے رہنے کا شوق ہے. آپ سے التجا ہے کہ کچھ ایسا بتا دیں پڑھتے رہنے کے لیے کہ اللہ کو قرب حاصل ہو جائے. اور میری تمنا ہے کہ میری بہن بیٹی علم کا نور پھیلانے والی بنے. میرے شوہر بس معاذ فاروق کی تیری دعا کیجیے گا. میں ضرور ابھی کر دیتا ہوں. یہ باقی انہوں نے کچھ پولیٹیکل مجبوری بتائی کہ انڈیا میں نہ خط بھیجا جا سکتا ہے نہ آپ کا خط ہمیں ڈیلیور کیا جائے گا. میں اپنے ساتھی ملک صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو فون پہ کال کر کے آپ نمبر دے دیں تو میں ضرور بات کر لوں گا آپ سے. نمبر کال کر کے بتا دیجیے گا. ایک بار پھر آپ سے معذرت, میں آج بہت لیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے ریگولر ہو جائیں گے. اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.